أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 51 سورہ مریم کا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وَاذْكُرْ اور یاد کرو. فِي الْكِتَابِ کتاب میں موسیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام کو. إِنَّهُ بے شک وہ كَانَ تھا، مخلصاً مخلص بندہ تھا اللہ کا. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور وہ رسول نبی تھے. یہ سورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں اللہ تسلی دے رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم یاد کرو کتاب میں کس کے واقعے کو؟ موسیٰ کے واقعے کو، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو. سو a brief mention of موسیٰ علیہ السلام is mentioned کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو ایک بریف مینشن کر کے اللہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ وہ اپنے ایکسٹرنل اینیمیز کے ساتھ، جو دشمن ہیں ان کے ساتھ کیسا ڈیلنگ کرے. ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ میں تھے تو ہی ہیڈ ٹو ڈیل ود دا مشرکین آف مکہ، لیکن ہجرت کرنے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے ڈیل کرنا پڑے گا؟ ہی ہیز ٹو ڈیل ود دا پیپل آف اہل کتاب. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپوزیشن کس سے ہوگا؟ یہود سے ہوگا. اور موسیٰ علیہ السلام کی لائف میں بھی موسیٰ علیہ السلام had to face opposition from his own people and from his outside enemy. موسیٰ علیہ السلام کی جو who was the outside enemy؟ فرعون اور اس کے لشکر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ if you are facing opposition then remember in the book کس کو؟ remember موسیٰ علیہ السلام. وہ کیسے بندہ تھا؟ وہ اللہ کا مخلص بندہ تھا اور وہ رسول اور نبی تھے. قرآن ہمیں بہت سے موقع پہ بیان کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو پوری زندگی تھی پیدائش سے لے کر آخر تک، موسیٰ علیہ السلام his life was a life devoted and dedicated to Allah. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے؟ چن لیا تھا اپنے کام کے لیے. بچپن سے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہی دشمن کے محل میں پلنے کا موقع ملا. اور فرعون جس نے یہ فرمان جاری کیا تھا کہ ہر بچے کا قتل کیا جائے بنی اسرائیل کے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس سے بچ گئے. اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ کس طرح سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، تو لہٰذا فرعون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، بلکہ وہ تو اسی کے محل میں پلے بڑے ہوئے اور پھر اسی کے آگے اپوزیشن کھڑے ہو گئے تھے. تو اللہ نے اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا تھا. لیکن یہ صرف آپ کی پیدائش نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ نے کس طرح سے اپنے کام کے لیے چن لیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ نے ان کو قوت عطا کی تھی، رشد عطا کیا تھا، اور ان کے ہاتھوں ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے. لیکن وہاں بھی اللہ کی مدد کس طرح سے آئی تھی؟ کیونکہ اللہ جب اپنے بندے کو چن لیتا ہے تو پھر اس کو ہر مشکل سے اس کو نکالنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور اس کو نکال لیتا ہے. نہ صرف یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس مشکل سے اللہ نے نکالا تھا، بلکہ he learned many lessons in that event. فرعون ہی کے محل کا ایک شخص آ کر موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کرتا ہے کہ فرعون کی لشکر تمہارے پیچھے لگی ہے، and he gives him an opportunity to escape.
اب جب وہ اسکیپ ہو کے مدین کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام ہی فیلس لونلی، لیکن اللہ جس نے اپنے بندے کو چن لیا ہے وہ اپنے بندے کے لیے ہی پرووائڈس فار آل دا ارینجمنٹس آف ہز لائف. اور ہم نے سورہ قصص میں انشاءاللہ ہم آگے سورہ قصص میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پھر آپ کو گھر بھی ملتا ہے، رہنے کے لیے کام بھی ملتا ہے، اور he even has a family over there. پھر جب وہ موسیٰ فرعون کے پاس آتے ہیں تو پھر کس طرح سے اللہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کو 2 نشانیاں عطا کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرتے ہیں. تو اللہ is showing through the life of موسیٰ علیہ السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے it's only mentioned over here. یہ ساری تفصیل یہاں بیان نہیں ہوئے، قرآن کی دوسرے صورتوں میں بیان ہوئے، لیکن by just mentioning وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو ان کی زندگی میں جھانک کر دیکھو کہ کس طرح سے اللہ نے ان کو چن لیا تھا، کس طرح سے اللہ نے ان کی ہر مشکل میں وہ اللہ ان کے ساتھ تھے اور ان کا توکل اللہ پر تھا، تو اللہ brought him out of all the hardships and difficulty. اور موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ وہ رسول اور نبی تھے. تو نبی جو ہے is a prophet to teach the people. نبی جو ہے وہ کوئی نئی شریعت کو نہیں لاتا ہے. He teaches the people جو what has already been brought by the messenger. اور رسول جو ہے وہ he is sent with a new code of law, which means رسول جو ہے وہ ایک اسپیسیفک مشن کے لیے بھیجا جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا ہے، قرآن میں بہت دفعہ اللہ ہی ایڈریسز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے خطاب ہوتا ہے، کبھی نبی بلا کر اور کبھی رسول بلا کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بلایا جاتا ہے when he is addressed as a نبی it is in his dealings with other people. جیسے سورہ تحریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے خطاب کرتا ہے، یا نبی، اے نبی، کہ تم نے اپنے آپ کے لیے کیوں کچھ چیزیں حرام کر دی ہے. لیکن جب اللہ wants to address him in connection with his relationship with اللہ تو پھر اللہ addresses him as رسول. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح سے خطاب اللہ کرتا ہے کہ وہ کون تھے، وہ رسول بھی تھے اور وہ نبی بھی تھے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو آزمائش تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی because he was challenged by his own people. آگے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کیا جا رہا ہے وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے پکارا من جانب الطور، کوہ طور کے جانب سے، فرام دا سائڈ آف کوہ طور، وچ سائڈ، داہنی طرف سے، کوہ طور کے داہنی طرف سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے نزدیک بلایا راز بتانے کو. یہ ساری تفصیل انشاءاللہ ہم آگے سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف سے لوٹ کر پھر مصر کی طرف آ رہے تھے تو یہ کوہ طور سے وہ کسی آنکھ کو لینے کے لیے وہ کوہ طور پر جا رہے تھے، اور جب وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ ایک ان کو آواز آتی ہے، پکار آتی ہے اس کوہ طور پہ، کہاں؟ اس داہنی طرف سے. اور پھر وہاں وہ اللہ سے کلام کرتے ہیں، اللہ ان کو نبوت عطا کرتا ہے اور ان کو فرعون کے پاس جا کر بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرنے اور اس کو دین کی دعوت دینے کے لیے اللہ ان کو 2 نشانیاں عطا کرتا ہے. اللہ پہ فرماتا ہے کہ وہ ان کے بالکل قریب، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بالکل اپنے قریب، بہت نزدیک، بہت قریب بلایا تھا. اور کس چیز کے لیے؟ راز بتانے کے لیے. which means now he was good. موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جب وہ کوہ طور پر جا رہے تھے آگ لینے کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ، جب وہ ٹریول کر رہے تھے اس صحرا میں، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ تم یہاں ٹھہرو اور میں تمہارے لیے جو آگ ان کو دکھی تھی وہاں سے کچھ آگ لے کر آتا ہوں تاکہ ہم اپنا راستہ بھی ڈھونڈیں اور ہمیں کچھ گرمی بھی حاصل ہوئے. تو جب وہ اس کوہ طور پر جاتے ہیں تو وہاں تو ان کو اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنے قریب بلاتا ہے اور ان کو شریعت عطا کرتا ہے، ان کو یہ نبوت حاصل ہوتی ہے.
وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون عطا کیا۔ اللہ قرآن میں یہ لفظ جو ہے ہبا، وَحَبْنَا مطلب ہم نے ہبا کیا، ہم نے عطا کیا، we gifted to him۔ یہ لفظ اس وقت استعمال اللہ کرتا ہے کہ when Allah says that he has given us children as a gift to us۔ اللہ بار بار قرآن میں ہمیں بیان کرتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے کیا ہے، اللہ کی طرف سے از اے گفٹ فرام اللہ۔ لیکن یہ لفظ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ یہاں پہ استعمال کرتا ہے ٹو شو دیٹ واٹ اللہ گیو ہم، اللہ نے کیا دیا ان کو، اب ان کا بھائی ہارون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو ہی گفٹڈ ہز بردر ایز اے پروفٹ، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے رحمت تھا کہ ہم نے ان کے بھائی کو نبی بنا کر ان کے لیے بھیجا تھا۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا تھا نبی کے لیے تو ہی واز ریلکٹنٹ ٹو گو ٹو فرعون، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فرعون کس قسم کا بادشاہ تھا، اور ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی کہ انہوں نے ایک اسرائیلی کا قتل کر دیا تھا، تو ہی واز ریلکٹنٹ ٹو گو بیک ٹو فرعون۔ اور پھر وہ اللہ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا تھا، یہ انشاءاللہ ہم بہت تفصیل میں سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک فریاد کیا تھا کہ ہیلپ می وتھ مائی اون بردر، مجھے اپنا بھائی جو ہے اس کو میرے ساتھ بھیجنا کہ ہم اس پھر فرعون کے پاس جائیں گے۔ اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بیکاز موسیٰ علیہ السلام کو ایک ڈیفیکٹ تھا کہ وہ ہکلاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ہارون بھیجنا میرے ساتھ کہ وہ میرا وزیر، وہ میرا وہ میرے مدد کریں گے فرعون کے ساتھ، فرعون کے پاس جانے اور اس میسج کو کنوے کرنے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ان کی اس زبان کی گرہ کو وہ کھول دے اور اپنے ہی خاندان سے اپنے ہی بھائی کو ایک وزیر بنا کر ان کے ساتھ بھیجے۔ تو اللہ ان کو کیا ہے، اللہ نے ان کی یہ دعا بھی کیا ہے سن لی تھی، اور پھر اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر بھیجا۔ اب یہ تو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ sends a person to help you and not only that Allah makes him a prophet and sends you۔ تو اللہ اس آیت میں یہی بیان کرتا ہے کہ ہم نے ہبہ کی تھی، we gifted you۔ What did we gift you? We gifted you your brother Harun as a prophet، اور یہ ہماری اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت تھی۔ اور انشاءاللہ جب ہم سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے بہت تفصیل سے، تو جب موسیٰ علیہ السلام یہ فریاد کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہارون علیہ السلام کو اپنے ہی خاندان سے کسی کو بھیجے، تو اللہ ان کو کہتا ہے کہ میں ہارون کو تمہارا وزیر بنا کر بھیجتا ہوں۔ اور پھر آگے اللہ اس سورے میں یہ بھی بیان کرتا ہے کہ موسیٰ یہ صرف ایک ہی فضل نہیں ہے، this is not the only favor that I am doing to you۔ اللہ اس سورے میں، سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنے تمام بلیسنگز اور فیورز کو گناتا ہے کہ دیکھو تمہاری بچپن سے لے کے آج تک میں نے تمہاری کس طرح سے مدد کی، how I helped you, how I supported you۔ اور وہ کس لیے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا تھا اپنے اس مشن کے لیے، تو اللہ was actually preparing him for the mission۔ کسی کو نبوت ملنا ایک بہت بڑی فضل ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی بنایا اور ان کے بھائی کو وزیر بنا کر بھی بھیجا اور ان کو بھی ایک نبی بنا کر بھیجا۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو تھی اللہ نے اس کو سن لی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں یہ فرماتے ہیں کہ میرے امت کی جو دعا ہے is accepted like the prophets of بنی اسرائیل، which means کہ جس طرح سے بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعا اللہ سنتا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح اللہ میرے امت کے لوگوں کی دعائیں سنتا ہے۔ So if we understand کہ یہ کتنا بڑا ہمارے لیے شرف ہے، آنر ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو اس طرح سے قبول کرتا ہے کہ جس طرح سے بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعا کو قبول کرتا تھا۔
سو ریفلیکشن فار اس کہ ہم بھی کس طرح سے اللہ سے دعا مانگے، اور کبھی نیور انڈر ایسٹیمیٹ کہ واٹ دا بلیسنگس آف دعا کین ڈو. یہ سورے کی شروعات بھی ایک دعا سے ہی ہوئی ہے کہ کس طرح سے اللہ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم دعا جو ہے وہ عبادت کا ایسنس ہے. تو اپنے لیے دعا کرے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرے، اور انسانوں کے لیے دعا کرے، ہیومینٹی کے لیے دعا کرے، اس امت کے لیے دعا کرے، ہدایت کے لیے دعا کرے، اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ سے دعا کرے، اور یہ جان لے کہ ہمارا وی ہیو اے ڈائریکٹ کنیکشن وتھ اللہ، اینڈ سو وی شوڈ ناٹ اگنور دس. تو اللہ اپنے سارے فضلوں کو، اپنے سارے فیورز کو گناتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی تھی. اسی طرح یہ ساری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ کس طرح سے، جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور اللہ نے ان کی دعا کو سن لی تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص مشن کے لیے چنا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک خاص مشن کے لیے چنے گئے تھے. لیکن وہ صرف ایک قوم کے لیے نہیں تھے، بلکہ فار آل آف ہیومینٹی ہی واز سینٹ ایز اے پروفٹ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے تسلی دی جا رہی ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اور یاد کرو کتاب میں اسماعیل کو، إِنَّهُ بے شک وہ، كَانَ تھے، صَادِقَ الْوَعْدِ وعدے کا سچا، اور وہ تھے رسولا نبی، رسول تھے اور نبی تھے. یہ سارے نبیوں کو مینشن کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ دا میسج وتھ وچ دے ویر سینٹ، اور توحید ہر نبی نے اور ہر رسول نے کس میسج کو پہنچایا لوگوں تک؟ توحید کے میسج کو. سو دا میسج آف توحید از کنسسٹنٹ تھرو آل دا پروفٹس. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کون عطا کیا تھا؟ یعقوب اور اسحاق عطا کیا تھا. اب یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری نسل جو تھی، تمام انبیاء جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا فیور تھا، جو ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھے تھے کہ کس طرح سے اللہ نے ان کی ذریت کو کیا ہے چن لیا تھا، اور all of his children and grandchildren were prophets. تو اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ یہ بتاتا ہے کہ وہ بھی رسول تھے، وہ بھی نبی تھے، اور وہ کیسے تھے؟ صادق الوعد، اپنے وعدے کا سچا تھے، which means کہ اپنے ہر وعدے کو نبھانے والے تھے. اور ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے اسماعیل علیہ السلام نے، جب ابراہیم علیہ السلام کو وہ خواب آیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے کس طرح سے how he kept up his promise، اور اس وعدے کو پورا کیا تھا کہ جو اللہ نے ان کو جو خواب میں دکھایا تھا، اس خواب کو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پورا کرنے میں مدد کی تھی. He submitted to the command of Allah. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور حکم کرنے والے تھے وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور وہ تھے اپنے رب کے یہاں پسندیدہ. اسماعیل علیہ السلام صرف ایسے نہیں تھے کہ وہ صرف ہی واز جسٹ اے پریچر، بلکہ اللہ یہاں پہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے وعدے کے سچے تھے. ہی ٹاٹ دا پیپل، ہی لیوڈ اے لائف آف ٹروتھفلنس، اور وہ اپنے ہر حکم میں ان آل آف دا کمانڈس ہی واز کنسسٹنٹ. وہ اپنے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو ہی کمانڈڈ ہز فیملی فار پریئر اینڈ زکوٰۃ. اور انشاءاللہ سورہ طٰہٰ میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اسی کمانڈ کو، اللہ کے اسی حکم کو، اسی احکام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کمانڈ یور فیملی ٹو اسٹک ٹو پریئر. ٹرو لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو جب دعوت دیتے ہیں تو we have to be patient with our family in inviting them to Islam, in asking them to follow the deen of Islam.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر دن عصر اور مغرب کے بیچ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ he would spend this time with his family. اور ہماری فیملی کے ساتھ سب سے بہترین وقت the best time, the best way to spend time with family is to do عبادت with them. تو جو وقت ہم لگاتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، جو مال ہم خرچہ کرتے ہیں ان کے لیے، all of this ہمارے لیے کیا ہے؟ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نماز کے پابند رہے اور ہم اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی کیا ہے؟ نماز کی طرف بلانے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ جس طرح سے اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو حکم کرے، کمانڈ دیم، کس چیز کے لیے؟ بالصلاۃ والزکاۃ۔ لیکن اہم چیز یاد رکھے کہ جب ہم ان کو حکم کرتے ہیں نماز اور زکوٰۃ کے لیے، دین کی طرف آنے کے لیے، اسلام کی دعوت جب ہم دیتے ہیں تو then we should have a lot of patience۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے نے ہمیں بہت ہی بہترین طریقے سے بتایا کہ کس طرح سے how we should have patience with our family، جبکہ ان کے والد جو تھے مشرک تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کتنی بہترین طریقے سے، کتنی بہترین نصیحت کرتے اپنے والد کو، and throughout جو دعوت وہ کرتے تھے he was patient with his father۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور یاد کرو کتاب میں ادریس علیہ السلام کو، انہو بے شک وہ تھے، كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وہ سچے نبی تھے۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر جو ہے قرآن میں بیان تو ہوا ہے لیکن بہت تفصیل سے نہیں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے، اللہ جسے اس آیت میں فرماتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کون تھے؟ وہ انہو کان صدیقا نبی، وہ سچے تھے اور وہ نبی تھے۔ تو ادریس علیہ السلام کا ذکر جہاں بھی قرآن میں آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے that he was extremely patient۔ اور جب کوئی بہت زیادہ when is someone extremely patient کہ جب اس کی بہت سخت آزمائش ہوتی ہے تو when he was tested by Allah he was patient with it، he was patient with the test۔ اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ he was a man of truth and sincerity، وہ نبی بھی تھے اور وہ ان کا مقام جو تھا اپنے لوگوں میں among his people he had a high position، ایک اونچا مقام تھا ان کا اپنے لوگوں کے بیچ میں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہ آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ یہ ہے نبیوں میں سے وہ which means these are the prophets، اللہ بیان کرتا ہے کہ جن پر اللہ نے کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے۔ من ذریۃ آدم، آدم کی اولاد سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، کشتی میں سوار کیا تھا، ومن ذریۃ ابراہیم، اور اولاد ابراہیم میں سے کون؟ و اسرائیل، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن ہدینا، اور ہم نے وممن ہدینا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی، واجتبینا، اور ہم نے چنا، اذا تتلا، جب پڑھی جاتی ہے، علیہم، ان پر، آیات الرحمن، رحمان کی آیتیں، خروا سجدن، وہ پڑھ جاتے ہیں، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وہ بکیا، اور وہ رو پڑتے ہیں۔ تمام انبیاء کا ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان سب کو کیا ہے؟ ہدایت دی، وحدینا، ہم نے ہدایت دی تھی۔ نبیوں کو بھیجنے کا بھی وجہ یہ ہے کہ اللہ کیا ہے؟ He sends prophets to guide the people، which means کہ کوئی ایسا دور نہیں گزرا ہے یا کوئی ایسے لوگ نہیں گزرے ہیں یا قوم کے جن کو اللہ نے، جن کے بیچ کوئی نبی کو نہیں بھیجا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، فار ایوری پیپل اللہ کیا کرتا ہے؟ ایک ہدایت والے کو بھیجتا ہے، ایک نبی کو بھیجتا ہے فار گائیڈنس۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے واجتبینا، اللہ نے چن لیا، اور فرماتا ہے کہ جب الرحمن کی آیت پڑھی جاتی ہے ان پر تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اس سورے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی جو صفت ہے، الرحمن کی صفت، بالکل شروع سے آخر تک the attribute of mercy is mentioned again and again۔ وہ اللہ کی آیتوں کو سن کر وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور وہ روح پڑھتے ہیں،
اور یہ ان کا رونا، یہ آنکھوں سے آنسو آنا از آؤٹ آف دا سنسیئر لو فار اللہ. یہ ہماری آنکھوں سے قرآن کو پڑھ کے آنسو کب نکلتے ہیں کہ when we are guided by the قرآن. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ایک بار پڑھ لیا، اس کا ترجمہ سن لیا یا اس کی تفسیر سن لی، بلکہ یہ وہ آیات ہے اللہ کی آیات کہ جب ہم when you live the ayats of Allah, when we interact with the verses of Allah, and most important, more than our limbs, when our hearts submit to the verses of Allah, it's when that the eyes overflow with tears. جب ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کے آگے سبمٹ کرتا ہے، ہمارا دل جب عاجز ہو جاتا ہے، اللہ کے آگے ہمارا دل جب جھک جاتا ہے، تو پھر اس کا فزیکل مینیفیسٹیشن ہے کہ ہماری آنکھ سے آنسو نکلتا ہے. وہ سجدے میں گرتے ہیں اور آنکھ سے آنسو نکلتا ہے. ہم موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر کا جب واقعہ پڑھتے ہیں تو کس طرح سے جادوگر سجدے میں گر جاتے ہیں. کیا چیز ہوتا ہے کہ وہ سجدے میں گر جاتے ہیں؟ جب وہ حق کو پہچان لیتے ہیں تو ان کا دل جو ہے وہ جھک جاتا ہے، اور وہ دل ان کے پھر جسم کو بھی اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے سجدے میں. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ دور تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ کس طرح سے وہ اللہ کی بنت سبمٹڈ ٹو اللہ، اور وہ کس طرح سے نماز پر پابند تھے، زکوٰۃ دیتے تھے. لیکن اللہ بیان کرتا ہے آگے کہ اس کے بعد پھر ایسے لوگ آئے کہ پھر وہ نماز کو ترک کرنے والے تھے. تو پھر ان کا کیا حشر ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. پھر اس کے بعد ان کے بعد جو آنے والے تھے وہ کیسے تھے؟ ان کے بعد آنے والے وہ تھے کہ جنہوں نے نماز کو ترک کر دیا تھا، اور نماز کو ترک کر کے کس چیز کو فالو کیا تھا؟ وَاتَّبَعُوا، وہ پیروی کرتے تھے، پیروی کرنے لگے. they started following کیا؟ الشہوات، اپنی خواہشات کی، اپنے ڈیزائرز کی. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، بس ان قریب انہیں ملے گی کیا؟ گمراہی. تو اللہ اس آیت میں بیان کرتا ہے کہ ان کے بعد after them, after that generation came a people، ایسے لوگ آئے کہ وہ نماز کو ترک کرنے والے تھے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے تھے. تو ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ گمراہ ہو گئے. تو اللہ اس آیت میں بیان کرتا ہے کہ کوئی چیز how does something go from good to bad. تو یہ جو نبیوں کے اللہ سلسلہ بیان کر کے کہ وہ کس طرح سے نماز قائم کرنے والے تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے، لیکن and they were good، لیکن اس کے بعد came a people that were bad. اب اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے نماز کو ترک کیا تھا. they neglected the prayers. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو تھے جو نماز کو ترک کرنے والے، وہ نماز کے وہ پنکچوئل نہیں تھے. they were not punctual about the prayer. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن وہ نماز میں خشوع نہیں تھا. they had no concentration in the prayer. تو یہ ساری چیزیں نماز کو ترک کرنا ہوتی ہے کہ جب ہم نماز کو اس کے وقت پر نہیں پڑھتے ہیں، نماز کو پابندی سے نہیں پڑھتے ہیں، نماز کو اس کی ساری شرائط سے نہیں پڑھتے ہیں، یا نماز میں خشوع نہیں کرتے ہیں. all of this refers to neglecting the prayer. اور اللہ بیان کرتا ہے کہ بیکاز آف نیگلیکٹنگ دا پریئر، نماز کو وہ کیسے ہو گئے؟ وہ گمراہ ہو گئے. سو وچ مینس کہ جب کوئی شخص نماز کو ترک کر دیتا ہے تو پھر وہ کس کی طرف وہ چلا جائے گا؟ پھر وہ اپنے دنیا کی طرف جائے گا، اپنے کام کاج کی طرف جائے گا، اپنے ورلڈلی لائف، اپنے ایمبیشنز، اپنے ڈیزائرز، اور پھر وہ اپنی خواہشات کو، اپنے ڈیزائرز کو فالو کرتے کرتے پھر وہ کہاں چلے جائے گا؟ وہ بالکل دور ہٹ جائے گا، اس نماز سے، دین سے دور ہٹ جائے گا، اور ایونچولی اس کے جو خواہشات ہے، ڈیزائرز ہے، اب وہ اس کا الہ بن جائے گا. his desires will become his God. اسی طرح سے انسان گمراہی کے راستے پہ کیسے آتا ہے؟ آہستہ آہستہ جب وہ اپنے اصل مقصد سے جب ہٹ جاتا ہے، اپنی خواہشات کی طرف آ جاتا ہے، تو پھر وہ گمراہی کے راستے پر آ جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے گورنرز کو خط لکھتے تھے تو وہ ان کو یہ لکھتے تھے کہ اپنی اس ڈیلنگز میں لوگوں کے ساتھ the most important thing he would say is pay attention to your salah. جو شخص نماز کو when a person who is neglectful of his salah,
تو دین ہی ول بی نیگلیکٹفل آف ہز ادر ڈیوٹیز آلسو. جو اپنی نماز کی پابندی نہیں کر سکتا ہے، نماز کو جو اپنا قائم نہیں کر سکتا ہے، تو پھر وہ اپنی دوسری ڈیوٹی بھی اچھی طریقے سے نہیں نبھائے گا. اور سب سے بہترین یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب پوچھا گیا تھا کہ وچ از دا بیسٹ ایکشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹو ریڈ صلاح، نماز کو اس کے اپنے اول وقت میں پڑھنا. سو ڈسپلن یور لائف، ڈسپلن یور روٹین اراؤنڈ دا صلاح. اور ایک پریکٹیکل ایڈوائز، اگر ہم میں سے کچھ تھوڑے کوتاہی ہے نماز کے معاملے میں یا اس کو وقت پر پڑھنے میں، تو اپنے ایک الارم رکھے، خاص کر جب ہم فجر کے لیے اٹھتے ہیں تو کس طرح سے ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ ہم 5 وقت کی نماز وقت پر پڑھیں. اسی کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں. مردوں کے لیے تو فرض نماز مسجد میں کانگریگیشن کے ساتھ پڑھنا ان کے لیے فرض ہے، لیکن ہمارے لیے عورتوں کے لیے سب سے بہترین نماز ان کے گھروں میں ہے. Sometimes pray as a family also, pray together as a family. اور ایک دوسرے کو یاد دلائیں، ریمائنڈ ایچ ادر آف کس تھنگ، ٹو ریڈ نماز، ٹو اسٹیبلش صلاح. اللہ یہاں پہ ان کی پنشمنٹ کو بیان کرتا ہے کہ جب وہ نماز کو انہوں نے ترک کر دیا تھا تو اللہ فرماتا ہے فسوف، which means ان قریب، very soon، ان کو کیا سزا ملنے والی ہے، یلقون غی، what will they get، گمراہی. which means if you نماز کو جو ترک کرتا ہے وہ گمراہی کے راستے پہ جاتا ہے. اور یہ غی جو ہے وہ دراصل جہنم کی وادی میں ایک گفا ہے، اور جہنم خود اس سے پناہ چاہتی ہے، پناہ مانگتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جہنم جو ہے وہ اللہ سے اس غی مینس a place in جہنم، a valley in جہنم from which جہنم خود اس سے پناہ چاہتی ہے. تو یہ جو لوگ ہیں جو نماز کو ترک کرنے والے ہیں، اپنے خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ اس غی، اس جگہ، this horrible place in hell، وہ وہاں اس جہنم میں جائیں گے. اللہم اجرنا من النار. وہ اس وجہ سے کہ صرف ایسا نہیں کہ انہوں نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھا یا کچھ وقت کی نماز نہیں پڑھا، بلکہ انہوں نے نماز کو ترک کر دیا. they neglected the prayers completely. نہ صرف یہ کہ انہوں نے نماز کو ترک کر دیا، نماز کو ترک کرنے کا فوراً نتیجہ یہ ہوتا ہے، کانسیکوینس، کہ پھر انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ خواہشات اس کی پھر وہ الہ بن جاتا ہے اس کے لیے. and then it leads to his destruction. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. مگر وہ جو توبہ کرتے ہیں اور وہ ایمان لایا اور نیک عمل کرے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یدخلون الجنہ، وہ داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون شیئا، اور ان کا نقصان نہ کیا جائے گا کچھ بھی. گناہ چاہے کتنا بڑا ہو، سزا اللہ اس گناہ کی سناتا ہے، لیکن فوراً اللہ اس اپنی صفات کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تو بخشنے والا ہے. تو اور لیکن کس کو بخشنے والا ہے؟ کہ جو تابہ، جو پلٹ آتا ہے، اور پلٹ آتا ہے کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ، اور نیک عمل کرتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کسی گناہ کی جب اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اس کو فوراً ہی we have to do some righteous actions. We have to strengthen our ایمان، اپنے ایمان کو کیا کرے؟ مضبوط کرے اور نیک عمل کرے. تو ایسا کرنے سے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تو ان کو پھر جنت میں داخل کرے گا. اور یہاں پلٹ آنے سے مطلب ہے that you repent to Allah, but a sincere repentance. ہم اگر کوئی عمل نہیں کرتے ہیں، کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، صدقہ خیرات نہیں کرتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ ہمیں بخش دے گا، تو اللہ اسی کو بخشے گا کہ جو اپنے ایمان کے بعد عمل کرتا ہے. تو اللہ سے توبہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ we seek repentance from Allah and we do the righteous actions. بنا عمل کرے ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا. اسی لیے ہم قرآن میں بار بار دیکھتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح they always go together. اور اللہ فرماتا ہے کہ پھر ان کو جنت میں داخل کرے گا اور ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. which means کہ کوئی شخص کوئی گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے.
اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے کہ جو گناہ اب اس نے کیا ہے توبہ کے بعد بھی، نیک عمل کے بعد بھی اس کو سزا ہوگی، نہیں، اللہ تو ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی ہی بہترین خوشخبری ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ہم اس کی طرف پلٹ آئے۔ اور جنت کو ڈسکرائب کیا گیا ہے جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا، ہمیشہ کے باغات ہے، اور وہ جو وعد الرحمن، رحمان نے جس کا وعدہ کیا ہے، عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیب غائبانہ، انہو بے شک وہ، کان وعدہ مأتیا بے شک وہ اپنے وعدے، بے شک اس کا جو وعدہ ہے وہ آنے والا ہے، اس کا وعدہ جو ہے وہ سچ ہونے والا ہے۔ دیکھیے بار بار اس سورے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی صفت کو، اللہ الرحمن کی صفت کو اسٹریس اور ایمفسائز کیا گیا ہے کہ وہ جنات، وہ باغات کہ جس نے اللہ نے، رحمان نے اس کا وعدہ کیا ہے اپنے بندوں کے لیے بالغیب۔ اور یہ جو مقام ہے ادنا، ادنا مینس دا ہائیسٹ لیول، دا ہائیسٹ پوزیشن ان پیراڈائز، یہ وہ غرفات ہے، یہ وہ کمرے ہے کہ جس کو اللہ جو قرآن میں بیان کرتا ہے کہ جب کوئی کمرہ بہت اونچے مقام پر ہوتا ہے تو وہاں سے ان کو منظر ہی کچھ الگ دکھائی دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہیز پرومسڈ، اللہ نے یہ وعدہ ان کو کیا ہے، اور یہ وعدہ ان کے لیے اس لیے ہے بیکاز دس از این ریوارڈ فار دیم۔ کس چیز کا ریوارڈ؟ کہ وہ اللہ پر ایمان لائے بالغیب۔ تو ایمان بالغیب ہمارے ایمان کے لیے از این امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف ایمان، کہ بندہ غیب پر ایمان لاتا ہے، اور اللہ ایمفسائزز اپنے وعدے کو کہ وہ وعدہ کیا ہے، مأتین، which means of a surety وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے، یہ وقت آنے والا ہے۔ اور اللہ کے لیے تو یہ بہت آسان ہے کہ اللہ جو اپنا وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، لا يسمعون، اور وہاں نہیں سنیں گے کوئی لغو، کوئی بیہودہ بات، سوائے الا سلام، سوائے سلام کے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے رِزْقُهُمْ، ان کو وہاں رزق دیا جائے گا، فیہا اس میں، بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح اور شام۔ کتنی بہترین طریقے سے اللہ نے، رحمان نے اس باغات کا ڈسکرپشن یہاں دیا ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کو اللہ اس باغات میں داخل کرے گا، ان پر ظلم نہیں ہوگا، وہ اس ادنا جنت میں، اس اونچے مقام میں رہیں گے جس کا اللہ نے انہیں وعدہ کیا ہے، اور یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ اور مزید اللہ فرماتا ہے کہ and more motivation is given کہ ہم کس طرح سے اللہ کی طرف توبہ کریں، کس طرح سے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، پلٹ آئے، تاکہ یہ سارے عیش و آرام ہم جنت میں دیکھ سکیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہاں کوئی بیہودہ بات وہ نہیں سنیں گے، صرف بیہودہ بات نہیں، there is no noise in Jannah, there is no idle talk in Jannah الا قیلا سلاما سلاما، جسے قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے کہ وہاں ان کو کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، بلکہ وہاں پہ کیا سنیں گے، the opposite of بیہودہ بات، کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہاں پہ صرف وہ they will hear الا سلام، which means they will only hear things that are most pleasing to the ears. And what is it that is most pleasing to the ears but the greeting of salam؟ اور یہ اللہ بیان کرتا ہے صبح اور شام۔ تو صبح اور شام کا مطلب صرف یہ نہیں ہے in the morning and evening, but to say کہ constantly، ہر وقت وہاں پہ they will be hearing the praises of salam, the greetings of salam۔ اب یہ کتنی بہترین جنت کا ڈسکرپشن اللہ فرماتا ہے، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنت ہے کہ جو ہم ان کو وارث بنائیں گے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے ہم ان کو اس جنت کے وارث بنائیں گے، من کان تقیا، وہ جو پرہیزگار ہے، جو پرہیزگار ہے اللہ ان کو اس جنت کا وارث بنائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ دنیا میں ہم کب وارث بنتے ہیں؟ when do we inherit something؟ جب ہم کسی کا والد فوت ہوتا ہے، کسی کا بیٹا فوت ہوتا ہے، تو جو وارث ہے they inherit the wealth of the deceased person۔
اللہ یہاں پہ فرماتا ہے کہ جنت ان کو وارث میں ملے گی, which means they will have a right to inherit. اور اللہ فرماتا ہے کہ who will these people be, یہ کون ہوگا کہ جو جنت کے وارث بنیں گے؟ یہ وہ ہوگا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی طرف کیا ہے, the one who is repentful and turns to Allah. اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندوں میں سے جو پرہیزگار ہے, جو تقوی والے ہیں. who are the people of taqwa, وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں, جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں, اور اپنا ہر عمل جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کو جنت کا وارث بنائے گا. So always be cautious and mindful of Allah. ہم یہ بہترین باغات جس کا ہم ڈسکرپشن سنیں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہم یہ ایک پرنسپل اپنی لائف میں کریں کہ ہم we are always cautious of Allah, کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں, ہم سچ بولے, کیونکہ اللہ نبیوں کی صفات کو بیان کرتا ہے کہ وہ کیسے تھے, وہ نبی تھے, and he emphasizes کہ وہ ہمارے سچے نبی تھے. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے that when we are reading these verses we apply it in our lives. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. اور ہم نہیں اتارتے مگر بِأَمْرِ رَبِّكَ, تمہارے رب کے حکم کے بغیر, لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ, اس کے لیے ہے جو تمہارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے, وما بین ذالک, اور جو اس کے درمیان ہے, وما کان ربک نسیا, اور تمہارا رب جو ہے وہ بھولنے والا نہیں ہے. اللہ یہاں پہ اس آیت میں بیان کرتا ہے کہ ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر اپنے حکم سے ہی, which means اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی ہوتی تھی, وحی نازل ہوتی تھی, تو وحی جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے, اور اگر وحی کا نزول کچھ دنوں تک, کچھ وقت تک اگر رک جاتا تھا, نہیں آتا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی وحی کا انتظار کرتے تھے, اور وہ ہمیشہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ کب جبرائیل علیہ السلام کوئی وحی کو لے کر آئیں گے. تو اگر کوئی وحی کو لانے میں تھوڑی تاخیر ہوتی تھی تو وہ بہت رنجیدہ ہو جاتے تھے, اور جبرائیل علیہ السلام سے کہتے تھے کہ تم مجھے بار بار why don't you visit me more often, more frequently. اللہ یہاں پہ اس آیت میں بیان کرتا ہے کہ کوئی وحی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں اترتی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام بھی وحی کب لاتے ہیں, جب ان کو وحی لانے کا حکم ہوتا ہے. نہ صرف وحی کا بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ تمام معاملات جو زمین اور آسمان کے لیے ہے اسی کے لیے ہے, لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک, اور اللہ فرماتا ہے کہ اسی کے لیے ہر چیز ہے, جو آگے ہے, جو پیچھے ہے, جو اس کے درمیان ہے. وما کان ربک نسیا, اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے, which means کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ وحی کو بھیجنا بھول گیا ہے, بلکہ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے, اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ یہ سبق سکھاتا ہے, یہ بیان کرتا ہے, یہ بتاتا ہے کہ we should not be impatient with the revelation. یہ اللہ کی حکمت ہے, he has his perfect timings, اور اللہ کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے, اور اگر کسی وجہ سے کوئی تاخیر ہوتی ہے, کوئی ڈیلے ہوتا ہے, تو پھر اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے. بس یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا جاتا ہے that you only turn to Allah. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے مقام پہ بھی قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے کہ تم وحی کے معاملے میں جلد باز نہ ہو. اللہ تمہیں کیا ہے, وہ وحی کو اتارے گا, اللہ ہی ہے وہ جو وحی کو تمہارے دل میں اس کو سمجھائے گا اور اس کو پختہ کر دے گا. So don't make haste with the revelation. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدوہ واستبر لعبادتہ هل تعلم لہ سمیہ. آسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور جو ان کے درمیان ہے, فاعبدوہ, بس اس کی ہی عبادت کرو, واستبر, اور ثابت قدم رہو, لعبادتہ, اس کی عبادت پر, هل تعلم, کیا تو جانتا ہے, لہو, اس کا, سمیہ, اس کا ہم نامہ کوئی. اللہ یہاں پہ فرماتا ہے, یہ آیت جو ہے وہ ساری اب تک ہم نے جو آیت پڑھی اس کا نچوڑ ہے. اللہ کون ہے, وہ تو زمین اور آسمان اور جو اس کے بیچ میں ہے ہر ایک کا رب ہے. تو اللہ رب means the one who protects, the one who feeds, the one who sustains. اللہ کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے.
اللہ نے وحی کو بھیجنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی ہے، لیکن اللہ نے بھولا نہیں ہے کہ اپنے بندے پہ وحی کو نزول کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ تم وحی کے لیے جلد باز نہ بنو، بلکہ تم کیا کرو، بی پیشنٹ، صبر کرو، اور یہ کہا گیا ہے کہ فَاعْبُدُوهُ، بس اس ہی کی عبادت کرو، وہ تمہارا رب ہے، تم اس کے عبد ہو۔ So most important is be consistent in your worship to him۔ تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، تم اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، تم اپنے رب کی عبادت کرو، تم اپنے آپ کو اس کی عبادت میں مشغول کر دو۔ اللہ بار بار ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ کا ذکر کریں، ہم نماز پابندی سے کریں۔ All of these things، اللہ کا ذکر کرنا، نماز پڑھنا، they should have practical application in our lives۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب، ہر وقت ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ we remember اللہ all the time۔ ہم اللہ کا ذکر اپنے اندر، اپنے قلب میں، اپنی زبان پر رکھے، ہر وقت ہم رکھے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، یہ نصیحت کر رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ تم اس وحی کے انتظار کرو، تم اپنے آپ کو اپنے رب کی عبادت میں مشغول کر دو۔ Get connected with Allah all the time۔ ہم جتنا زیادہ اللہ کو یاد کریں گے، اس کے ناموں کو یاد کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، اللہ ہمارے سارے مشکلات، پریشانیوں کو اتنا ہی دور کرے گا۔ کیا اللہ سے بھی بڑھ کر، اللہ کے نام سے بھی بڑھ کر کوئی چیز یاد کرنے کی ہے؟ هل تعلم له سمیہ، اللہ کے نام سے بڑھ کر کوئی ہے کہ جس کو ہم پکارے، جس کی ہم عبادت کرے، جس کی ہم تعریف کرے؟ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ہر آیتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلنا لحجۃ یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔